اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس رب رحمان نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر ماہ صیام کی خوشیاں اور رحمتیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ وگرنہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس وقت جو پچھلے سال آپ کے اس بستی میں، آپ کے اس قریے میں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس گاؤں میں، آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ ماہ صیام اس سال کا ان کو نصیب نہیں ہوا، اس سال کی رحمتیں برکتوں سے وہ محروم ہو گئے۔ یہ اتنا عظیم ترین مہینہ ہے، یہ جو عبادتوں کا موقع ملنا ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب فراغت کے دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کو تیز کیا کرو، اسی طرح سے صحت مندی کے دنوں میں اللہ کی عبادت کو بڑھا دیا کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، حالانکہ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ شہید اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے جان، مال تو پھر بھی لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جان، ارے اس جان کے لیے تو میں صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کرتا ہوں، اس جان کو پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے ہی تو میں پورے دن بھاگتا دوڑتا ہوں، نہیں دیکھتا کہ روزہ ہے، گرمیوں کی دھوپ کے اندر مزدور لگا ہوا ہے اس جان کو پالنے کے لیے۔ لیکن ایک شہید وہ اللہ کے راستے میں یہ جان ہی قربان کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم ترین مقام اور منصب ہے شہید کا، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ شہید کو وہ مقام حاصل ہے کہ قبر کے اندر شہید سے کوئی کسی قسم کا سوال جواب نہیں ہوگا۔ شہید کو یہ مقام حاصل ہے کہ رب رحمان 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دے گا۔ شہید کو یہ مقام حاصل ہے کہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی اللہ رب العالمین سے مغفرت شفاعت کی دعا کرے گا، سفارش کرے گا اور قبول کی جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے 70 جن کی شفاعت کا یہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ جن کے اوپر رب رحمان نے جہنم کو واجب کر دیا تھا، لیکن شہید کی سفارش سے اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن آگے سنیے، اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے شہید کا رکھا ہے، لیکن جسے اللہ رب العالمین کی جتنی زیادہ بندگی اور پرستش کرنے کا موقع مل گیا وہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص پہلے شہید ہو گیا اور دوسرا شخص 1 سال اس کو موقع ملا، زندگی ملی، اور 1 سال کے بعد وہ اپنی موت، طبعی موت مر گیا۔ اب ظاہری طور پر مقام کس کا بڑا ہونا چاہیے؟ شہید کا مقام بڑا ہونا چاہیے، لیکن صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کو تربیت دی تھی کہ مقام شہادت بلند ترین مقام ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، اللہ کے نبی شہید بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اور عام جو طبعی موت مرا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1 سال بعد اپنی طبعی موت مرا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اس کو 1 ماہ کے صیام کا موقع ملا ہے، 1 ماہ کے اس کو رمضان پانے کا موقع ملا ہے، 1 سال کی اس کی نمازیں زیادہ ہے، 1 سال اس نے عبادت کے اندر زیادہ وقت لگایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کو اس بار بھی ماہ صیام مل گیا، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے اس صیام کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ بد نصیب ہے۔ یاد رکھیے گا، جو ماہ صیام کو پا کر اپنی بخشش کرا گیا وہ خوش نصیب ہے،
اور جو ماہ سیام کو پا کر اپنی بخشش نہ کرا سکا، اللہ کی قسم وہ بد نصیب ہے، کیونکہ یہ تو موقع ہے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور جو سرکش نافرمان جن ہیں، شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے، گراؤنڈ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جنتوں کے دروازے کھولنے سے مراد ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے رمضان کے اندر کتنی بہتری اور خیر ہے۔ عام دنوں کے اندر مسجدوں کا حال دیکھیے، عام دنوں کے اندر اپنی عبادت کا حال دیکھیے، عام دنوں کے اندر اپنے ایمان کی کیفیت دیکھیے۔ رمضان کے اندر اپنی عبادات کا حال دیکھیے، رمضان کے اندر اپنی ایمان کا حال دیکھیے، رمضان کے اندر اپنی عبادتوں کا جوش دیکھیے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ رمضان کے اندر انسان پھر بھی عام دنوں کے مقابلے میں گناہ کرتے ہوئے کانپتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، سرکش شیاطین قید ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہیں نیکیاں کرنے کے لیے۔ لیکن اتنی سہولیات کے باوجود بھی اگر کوئی بدنصیب، کوئی بدبخت اپنی اللہ رب العالمین سے مغفرت نہ کرا سکا تو میرے محترم بھائیوں، یہ اس کی بدنصیبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حدیث سندن کمزور ہے لیکن موقع کے اعتبار سے ہے، اس لیے سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر سیڑھیاں چڑھے، پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، کہا آمین۔ تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ جو نیکیوں کے مشتاق تھے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہوا کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا یہ غیر معمولی عمل ہے، اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین، دوسری پر قدم رکھتے ہیں، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھتے ہیں، کہا آمین۔ کہا اللہ کے نبی یہ آمین کیوں کہا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابہ، بات یہ ہے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بد دعا کی گئی اور میں نے بد دعا کے اوپر آمین کہی ہے۔ اللہ کے نبی بد دعا کس نے کی ہے؟ وہ بد دعا اللہ کی قسم کسی عام انسان نے نہیں، رب کے ملائکہ نے کی ہے۔ اور بد دعا یہ تھی کہ جو شخص اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پا لیتا ہے اور ان کو راضی کر کے اپنی جنت نہیں بناتا، وہ برباد ہو، اس کی نہ خاک آلود ہو، یعنی جہنمی ہو۔ جو شخص بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو پانے کے باوجود ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت بک نہیں کرا لیتا، فرشتے کی بد دعا ہے اور میرے نبی کی آمین ہے۔ اسی طرح فرشتے نے بد دعا کی کہ اللہ کے نبی جو شخص آپ کا نام سن کر بھی آپ پر درود نہیں پڑتا، اس کی بھی نہ خاک آلود ہو، یعنی برباد اور ہلاک ہو، جہنمی ہو۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا فرشتے کی اور آمین میرے نبی کی۔ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی جو شخص راہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو، میرے نبی نے کہا آمین۔ یاروں، دوستوں، فرشتے کی بد دعا ہے، نبی کی آمین ہے۔